بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الا وقد قتب، مگر حال یہ ہے کہ قتب مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم میں بھی لکھا گیا ہے، طے شدہ ہے، اور ومقعدہ من الجنت، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس میں جنت میں بھی اس کا ٹھکانہ، یا یہ واو کو او کے معنی میں لے لیا، یا اس کا ٹھکانہ جنت میں۔ قالوا یا رسول اللہ، حضرت جب یہ صورتحال طے ہے، میرا ٹھکانہ جنت میں ہے، کسی کا کسی کی جہنم میں، تو پھر یہ کہ ہم عمل کیوں کریں؟ عمل کرتے حصول جنت کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، لیکن اگر میرا ٹھکانہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا آپ کی جنتی ہونے اور جہنمی ہونے کی نشانی، عمل کرتے رہو، جس کو نیکی کی توفیق ہو رہی ہے سمجھ لینا انشاءاللہ جان، اور جو نیکی کی طرف دلچسپی نہیں لے رہا تو جہنمی ہے، اس لیے کوشش کرو، آپ اس طرح بے اختیار نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنے کی اللہ نے توفیق آپ کو دی ہے۔ منڈیا کچھ پڑھ گیا، اس کو کہتے ہیں آپ نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا اختیار ناقص ہے، مولانا مکمل اختیار نہیں ہے، اختیار ناقص ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا ایک پاؤں آپ یہ ہے کہ کیا ہے اٹھائیں اور آپ کھڑے رہیں، ایک پاؤں پر کھڑے رہ سکیں، لیکن دوسرا اٹھائیں اب کھڑے رہیں، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ ایج قالوا یا رسول افلا نتقی، باقی میں جواب دے چکا ہوں، آپ کہتے کہ ہم مجبور محض ہیں، ہم کیا کریں؟ میں مجبور ہوں، آپ کو کیا جواب دیں؟ بولو کیا ہے مجبور؟ اس کی کتنی مثالیں میں نے آپ کو دیا کہ جبر مبر کچھ بھی نہیں ہے جنید آپ پتر، سمجھے؟ اس میں مثالیں دلیلیں سب کچھ آپ کو بتا دی۔ قالوا فلا نتقی علی کتابنا، ہم اپنی تقدیر پر، کتاب سے تقدیر پر ہم بھروسہ نہ کریں اس پر، وندع العمل، اور عمل کو ترک نہ کریں۔ قال اعملوا، آپ عمل کرتے رہو، وکل میسر، ہر ایک کو اللہ، ہر ایک کے لیے آسانی کی جائے گی، لما خلق لہ، اس مقصد کے لیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، سمجھے؟ اما من کان من اہل السعادت، جو نیکوکار ہوگا، فسیسر لعمل السعادت، تو فرماتے کہ اس کے لیے آسانی کر دی جائے گی، یا اس کو آسانی فراہم کر دی جائے گی، لعمل السعادت، نیکی والے عمل کے لیے۔ واما من کان من اہل الشقاوت، جو بدبخت قسم کا ہوگا اور منحوس، فسیسر لعمل الشقاوت، اس کو آسانی فراہم کر دی جائے گی بدبختی والے اعمال کے لیے۔ ثم قرأ، پھر فرمائے فاما من اعطى، جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، واتقى، اللہ سے ڈرتا ہے، وصدق بالحسنى، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کلمے کی جنت کی تصدیق کرتا ہے، فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سمجھتے ہیں؟ الآیہ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے لیے طے کر دیا ہے، مقدر، کتب قدر، مقدر کر دیا ہے اس کے لیے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ، ادرک ذلک لا محالۃ، ہر صورت میں اس کو پالے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے جی، وزنا اللسان المنطق، اور زبان کی زنا وہ بولنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے، وزنا اللسان، اور زبان کی زنا المنطق، گفتگو ناجائز، والنفس تتمنى وتشتہی، نفس اس کی تمنا کرتا اور چاہت، والفرج یصدق ذلك، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے، یکذب، اس کی تکذیب کر لیتا۔ آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مزہ لے لیتا، دل میں مزہ لے لیتا ہے، زبان سے اسے گفتگو کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، جاتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوگی اس کو۔ اب یہ گناہ تو ہے، یہ گناہ، یہ سارے گناہ ہیں، لیکن یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اب آخر میں ان سب کا صغرا کبرا ملا کر کے آخری نتیجہ وہ تو آپ حضرات کو پتہ ہے۔ اگر زنا کر لیا، بدکاری کر دی، الفرج یصدق ذلک، اب تو اکبر الکبائر ہو گیا۔ نہیں، اگر زنا کی نوبت نہیں آئی تو پھر بھی آنکھوں کی زنا ہو گئی، اور اللہ کو ہاتھوں کا زنا پھر بھی ہو گیا، اس سے تو پوری تصدیق ہوگی تو اکبر الکبائر ہوگا، لیکن یہ بھی گناہ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ وعن عمران بن حسین، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجلین من مزینۃ، مزینہ قبیلہ کے دو بندے، قال یا رسول اللہ ارأیت من اخبرنا، حضرت بتا دو، ما یعمل الناس، کہ لوگ جو عمل کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟
کدھر ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے صحیح. وفی روایت مسلم قال کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، ابن آدم پر لکھ دیا گیا ہے مانا اس کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا. مدرکن ذالک لا محالۃ، ہر صورت میں اس کو پالے گا. العینان دونوں آنکھیں، زناہما النظر، والاذنان اور اس میں اضافہ ہے مسلم کی روایت، اور کان ان کی زنا الاستماع، غور سے سننا محبوبہ کی بات کو، سمجھے. واللسان زناہ الکلام، اور لسان اس کی زنا کلام ہے، گفتگو. والید زناہ البطش، بالکل وضاحت ہے، اور ہاتھ پکڑنا ہے. والرجل زناہ الخطا، قدموں سے چل کر گئے. والقلب یہوی ویتمنا، اور دل یہ ہے کہ محبت ہی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کرتا رہتا اور تمنا کرتا ہے، چاہت پھر. ویصدق ذلک الفرج ویکذب، یہ ہو گیا جی. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینۃ، مزینہ کے دو بندے قال یا رسول اللہ ارأیت، حضرت بتا دو، ما یعمل الناس اليوم، لوگ جو آج کرتے، ویقدعون فیہ، جس میں بھاگ دوڑ کرتے، کوشش کرتے، سمجھے. مما اتاہم بہ نبی، مل گیا آپ کو دوسری سطر میں. ارأیت ما یعمل الناس، حضرت بتا دو لوگ جو عمل کرتے ہیں آج، ویقدعون فیہ، اور جس میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور جس میں کوشش کرتے ہیں. مما اتاہم، وہ اعمال، ما یعمل الناس، وہ اعمال، مما اتاہم بہ نبیہم، جو کہ نبی نے ان کو لا کر کے دیا ہے. وثبتت الحجت علیہم، جس پر حجت ثابت. یہ اعمال جس کو آج کل یہ کر رہے ہیں، اشیء قضی علیہم، کیا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. ومضی فیہم من قدر سبق، اور یہ جاری ہو چکا ہے ان کے بارے میں اس تقدیر سے جو تقدیر پہلے سے ازل میں گزر چکا. او فیما یستقبلون بہ، یا یہ نئے سرے سے کرتے ہیں. یہ گلاس میں اٹھا رہا ہوں نا، یہ اب نئے سرے سے میں اٹھا رہا ہوں، ابھی سے یہ عمل ہے، سمجھے. یہ اب اس کے بعد اس کو لکھ دیا جائے گا، یا پہلے سے طے شدہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹھیک 4:15 بجے مولی منظور اس گلاس کو اٹھانے، یہ پہلے سے طے شدہ ہے یا ابھی سے مولی منظور جو کچھ کر رہا ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آئے. اشیء قضی علیہم، یہ عمل کیا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. ومضی فیہم، اور ان کے سلسلے میں اس کا حکم جاری ہو چکا ہے. یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ من قدر سبق، تقدیر سے جو تقدیر پہلے گزر چکی. اور فیما یستقبلون، یا یہ کہ آئندہ اس کو کریں گے، سمجھے. یا آئندہ سے، اس سے پہلے اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، تقدیر میں نہیں ہے. بس ارأیت ما یعمل الناس، بتا دو لوگ جو عمل کرتے ہیں، مما اتاہم بہ نبیہم، وہ اعمال جو کہ نبی نے لا کر ان کو دیا ہے، بتایا. وثبتت الحجت علیہم، حجت جن پر ثابت ہوئی. یہ اعمال ایسی چیز ہے کہ قضی علیہم، اس کا فیصلہ ان پر ہو چکا ہے. ومضی فیہم، اور جاری ہو چکا ہے من قدر، اس تقدیر سے، سبق، تقدیر سابق سے. اور فیما یستقبلون، یا آئندہ سے، یستقبلون بھی نئے سرے سے اس کو کرتے ہیں اور تقدیر میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. فقال اللہ بل هو شیء قضی علیہم، اس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے. ومضی فیہ، میں جاری ہو چکا. وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل، اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب اللہ سے کر دیں. ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی کی، وما، اس خدا کی کہ سواہا، جس نے ٹھیک ٹھاک سے پیدا کر دی. یہ جو ماں ہے یہ اللہ کے بارے میں، ماں ہمیشہ بے عقلوں کے لیے نہیں آتا، سمجھے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشا والسماء وما بنا، اس ماں سے اللہ مراد ہے. والسماء وما بنا والارض وما طحاها، اس ماں سے اللہ مراد ہے. ونفس وما سوا، اللہ ہی مراد ہے. تسی اتنے یا کسی اور علاقہ ہوئی سمجھے. فقال بل هو شيء قضي فيه وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل كتاب. ونفس وما سواها، کہ نفس کو اور اس خدا کی جس نے ٹھیک ٹھاک پر. فألهمها فجورها، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ بھی اس کو بتا دی، الہام کیا. وتقواها، اور تقوی بھی، یعنی اس کا فیصلہ ماضی کی صیغہ، الہم یلہم الہاما، ماضی. فجور اور تقوی کا فیصلہ پہلے ہی سے اللہ نے سب کچھ یہ بتا دی. آپ کی مرضی، اختیار آپ کا ہے، جس کو اختیار کرو، لیکن پہلے سے. رواہ مسلم وعن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب، حضرت میں جوان آدمی ہوں. وانا خاف علی نفسی العنت، میں اپنی ذات پر یہ کہ زنا اور بدکاری سے ڈرتا ہوں. العنت زنا کہ ولا اجد ما اتزوج به النساء، نہیں ہے میرے پاس ما وہ مال کہ اتزوج به النساء، جس سے میں عورتوں سے نکاح کروں. کانو یستاذن فی الاختصاص، گویا کہ ابو ہریرہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہ میں خصی کروں اپنے آپ کو.
قال فسکت عنی، ابو ہریرہ فرماتے نبی خاموش ہو گئے میرے سامنے. ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے کہا فسکت عنی. ثم قلت مثل ذلك فسکت عنی. ثم قلت مثل ذلك فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ جف القلم، قلم خشک ہو چکا ہے، بما ان حالات پر کہ انت لاقی ہے، جن حالات کا آپ سامنا کریں گے، ان کا ہو چکا ہے. اگر آپ کی خسی لکھی ہوئی تو خسی نہیں، اگر بچے لکھے ہوئے تو کریں گے. تو جتنا بھی کنگلا ہو تو شادی کرے گا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. سمجھے؟ پہلے سے یہ دونوں چیزیں اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کا اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، لیکن میں نے اٹھا لیا. یہ چونکہ فعل اختیاری ہے، اور افعال اختیاری مسبوق بالارادہ ہوتے ہیں. ارادہ میں نے پہلے کر لیا، ارادہ ہو گیا ڈر سے، پھر میں نے اٹھایا. لیکن میرے ارادے نے اس کو نہیں اٹھایا، میرے ارادے کے ساتھ اللہ کا ارادہ مل گیا، میرے ارادے کے اندر جان آ گئی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مانا مشیتکم لیست بمؤثرۃ فی ایجاد الافعال، آپ کی مشیت سے یہ نہیں اٹھے گا الا بمشیت اللہ. ہاں اللہ کی مشیت مل گئی. اور سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ہمت کرو بھائی، ہمت کرو بھائی. تبلیغی کہتے بھائی ارادہ کر دو، اللہ مدد کرے گا. بھائی اتنا اختیار تو آپ کو دیا. اور سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ اے منڈیا. ابو ہریرہ نے کہا کہ جی میں جوان آدمی ہوں حضرت، اجازت دے دیں خسی کرنے کا. قال فسکت عنی ثم قلت مثل فسکت عنی ثم قلت مثل فسکت عنی ثم قلت فقال النبی یا ابا ہریرہ جف القلم. قلم خشک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی تحریر کو آدمی لکھ لیتا ہے نا، بس وہ خشکی ہو جاتی. تو تقریر اس کے قلم کے خشک ہونے کا معنی یہ کہ لکھائی سے فراغت ہو گئی ہے. بولو، لکھائی سے فراغت ہوگی. اب فخت سے علی ذالک، اور اس تقدیر پر، جب اس صورت حال پر آپ خسی کر لو اور زر یا چھوڑ دو، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا. بولو، ہوگا وہی جو کیا ہے منظور. آپ کا دخل تو ہے لیکن اصل اللہ کی تقدیر. رواہ البخاری وعن عبداللہ بن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن. انسان کے دل تمام، اس کے بنو آدم کے تمام دل، کلہا یہ تاکید قلوب کے لیے، بنو آدم کے تمام دل کائنۃ بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. کقلب واحد، آپ کا قلب واحد کے بجائے اس کو اضافت پڑھو، کقلب واحد، جیسے ایک چیز کو پلٹانا تمہارے لیے آسان. یہ ایک ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کہ 4-5 چیزوں کو تم پلٹاؤ، تمہارا دادا بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز کو جیسے پلٹانا، ساری کائنات جیسے تمہارے لیے ایک چیز کو پلٹانا آسان ہے، ساری کائنات کے دلوں کو گھمانا پھرانا اللہ کی انگلیوں میں. اور اللہ کی انگلیوں سے مراد صفات جلال ہے. بولو کیا ہے؟ اللہ کے صفات جلال. اور ویسے یہ پٹھان جب غصے میں آتا ہے نا پٹھان میں، آپ کیا ہے تمہارے جیسے خوجو ہماری مٹھی میں ہے. کیا کہتے ہیں؟ خوجو تمہارے جیسے کیا ہے ہماری مٹھی میں. تو مٹھی میں یہی انگلیوں میں ہوتا. تو فرماتے اس سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے. ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین بین اصبعین من اصابع الرحمن کا معنی اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی قبضہ قدرت میں. خدا کی قبضہ قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے. کقلب واحد، جیسے کہ ایک چیز کو پلٹانا. دوسرا کقلب واحد، جیسے کہ ایک دل ہو آدمی کا، اس میں اللہ ایک ہی دل ہے، اس میں آدمی سوچ سکتا ہے آسانی سے. جیسے ایک دل کو اللہ پلٹا دیتا ہے تو سب کا پلٹانا بھی اسی طرح اس کے لیے آسانی. یصرف کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے ان کو. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے پھر اس کی تائید میں فرمایا اللہم مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، صرف قلوبنا علی طاعتک، فرماتے کہ اپنی معصیت سے، صرف قلوبنا عن معصیتک، اپنی معصیت سے ہمارے دلوں کو پھیر دیں، علی طاعتک، اپنی طاعت پر لگا دے اللہ. رواہ مسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مولود، کوئی بھی پیدا شدہ بچہ نہیں ہوتا مگر الا یولد علی الفطرت، اس کے یہ ہے کہ ولادت فطرت پر ہوتی ہے. فابواہ یہودانہ، پھر فطرت اسلام کہہ دو یا فطرت دین، اور بعد میں مسئلہ آئے گا. فابواہ یہودانہ، پھر والدین اس کو یہودی بنا دیتے، او ینصرانہ، یا نصرانی بناتے ہیں، او یمجسانہ، یا یہ کہ اس کو مجوسی بناتے. یہ اس طرح کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا،
جیسے کہ جانور بکری وہ بچہ اللہ کو پیدا کر دیتی جمع کا منع ٹھیک ٹھاک. حل تحسون فیہا من جدعہ، کیا آپ لوگ پاتے ہیں محسوس کرتے ہیں کبھی ان بچوں کے اندر، بکریوں کے بچوں میں، من جدعہ کن کٹا، سمجھے؟ ثم یقول، پھر آپ نے بطور دلیل کی یہ پڑھی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس، الزموا فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو، وہ فطرت اللہ کی کہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جس پر یہ کہ بندوں کو پیدا کر دیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. متفق علیہ. مولانا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ جو گلاس ہے، اس گلاس کے اندر آپ پانی ڈال دیں، صاف پانی. اب اس پانی کے یہ بالکل صاف پانی ہے، اس میں کوئی گند نہیں ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی طریقے پر پیدا ہوتا ہے. اس میں اسلام قبول کرنا، توحید پہ، دین پہ چلنا، یہ پوری صلاحیت اس میں موجود ہے، یہ صاف ہے. لیکن اس صلاحیتوں کو، ان استعداد کو اور اس صلاحیت کو لوگ ضائع کرتے ہیں. کالا رنگ ڈالتے یہودیت ہے، سرخ رنگ ڈال دیتے عیسائیت ہے، اور گٹر کا گند بنا دیتے ہیں اللہ کا بنا کر یہ کہ مجوسیت ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ لیکن انسان ابتدا جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کی ذات کے اندر کفر داخل ہے، نہ یہودیت داخل ہے، نہ نصرانیت داخل ہے، بلکہ وہ اس طرح صاف پیدا ہے. اس میں اسلام کی استعداد ہے، مکمل استعداد ہے، لیکن اس استعداد کو اور ان صلاحیتوں کو عوارضات دبا دیتے. وہ عوارضات غلط قسم کے عوارضات، وہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آئے؟ اصل معنی یہی ہے اس کا فطرت کا. خلاصہ یہ نکلا کہ اب اس تفصیل کے مطابق فطرت کا معنی ہو گیا استعداد. ما من مولود الا یولد، کوئی بھی پیدا شدہ بچہ نہیں ہے مگر وہ پیدا ہوتا ہے علی الفطرت علی الاستعداد للاسلام، اسلام کی استعداد اس میں موجود ہے. لیکن اس استعداد کو پھر دبا کر کے لوگ فابوا یعبدانی او ینصرانی او یمجسانی. پھر حضرت نے مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ جیسے کہ دیکھو، آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا یہ بکریاں جو ان کے بچے پیدا ہوتے ٹھیک پیدا ہوتے ہیں، بعد میں پھر پیر موسیٰ کے نام پہ کر دیتے، کلندر بابا کے نام پہ کرتے کہ یہ بکری، یہ بچہ کلندر کے نام پہ اس کے کان کاٹتے ہیں، کان کاٹتے سوراخ کرتے. ہمارے ہاں باقاعدہ ہوتا پیر موسیٰ کے لیے. یہ پیر موسیٰ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک پیر موسیٰ ہے اور مولی خورشید کے علاقے میں بھی. تو بکریوں کے کان کاٹتے، نامزد کر دیتے، کس کے لیے؟ پیر صاحب کے لیے. تو بکری کی بچے کا غریب کا قصور نہیں، بکری تو وہ پیدا ہوگی ماں کے پیٹ سے ٹھیک ٹھاک، لیکن یہ کہ اس ٹھیک ٹھاک کو لوگوں نے کیا کر دیا، دبا کر کے سوراخ کر دیا، اور وہ اللہ کے نام پر تھی، اس کو اٹھا کر کے غیر اللہ کے نام پہ کر دی. ہمارے اندر بھی استعداد اسلام کی تھی، لیکن اس استعداد کو دبا کر کے یہودیت میں بدل دی، یا نصرانیت کے اندر یا مجوسیت کے اندر. اللہ کے بندو کچھ بلا پڑا. خلاصہ یہ نکلا کہ اس تقدیر پر فطرت سے مراد یہ ہے کہ استعداد اسلام ہے، اور وہ صلاحیتیں ہیں کہ جن کو آدمی دین کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اگر ان کے منفی، ان کے خلاف یہ ہے کہ کوئی چیز، کوئی عوارضات سے وہ دب نہ جائے، تو وہ استعداد ہے. دوسری مراد یہ ہے کہ یہاں پر فطرت سے اسلام مراد ہے. اب ہوگا ما من مولود یولد، کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر الا علی الفطرت، الا یولد علی الفطرت علی الاسلام. ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد لوگ اس کو والدین یہودی بناتے، نصرانی بناتے، مجوسی بناتے، لیکن ہر بندہ پیدائشی طور پر وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب اسلام کسبی نہیں ہوا، اسلام ایک اللہ کو غیر کسبی چیز ہے. جیسے کہ میرے ہاتھ ہے، میرے پاؤں، میرا رنگ کالا ہے، یہ اللہ کو پیدائشی چیزیں ہیں، یہ غیر کسبی ہے. تو اسلام بھی اسی طریقے پر، اب اسلام پہ میں پیدا ہوا ہوں، جیسے میرا رنگ غیر اختیاری ہے، طبعی ہے اور فطری ہے، تو اسلام بھی اسی طریقے پر فطری ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ اسلام مراد لینا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے. لو کان المراد من الفطرت الاسلام،
اگر اسلام فطری چیز ہوتی تو لما اصیب علیہ، اسلام قبول کرنے پر انسان کو اسلام پر ثواب نہ ملتا. میرے اس رنگ کالا پن رنگ پر مجھے کتنا ثواب مل رہا ہے؟ بولو. یہ جو میں اتنا نورانی کالا چہرہ لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بولو، اس پر مجھے کتنا ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا. یہ فطری چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فطری ہے، غیر اختیاری. اگر اسلام یہ ہے کہ اس طریقے پر کسبی چیز نہیں ہے، بفرض المحال اگر کسبی نہ فطری ہو تو پھر اسلام قبول کرنے پر آدمی کو ثواب نہیں ملنا چاہیے. حالانکہ لیکن نتاری باطن فالمقدم مثلہ، یہ طے شدہ ہے کہ آدمی کو ثواب ملتا ہے. کس کو سمجھ میں آگے؟ معلوم یہ ہو گیا کہ یہاں پر اس سے مراد اسلام لینا عمل ہو. اسلام تو کسبی ہے، کسبیات پر ثواب ملتا ہے. اگر آپ اس سے اسلام مراد لیں گے تو اسلام فطری بنے گا، غیر کسبی بنے گا. ابتدائی طور پر فطری طور پر اسلام پر ہوں گے تو پھر فطری جیسے کہ میرے جو رنگ ہے یہ چیز، اس میں میرا کون سا کما ہے، اس میں کون سا ثواب مجھے ملتا ہے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت بطور استشہاد کی پیش کی کہ فطرت اللہ التی، فطرت منصوب ہے، میں نے فعل نکالا اس کے لیے. الزموا فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو، اس استعداد کو لازم پکڑ لو. اگر اس فطرت سے اسلام مراد ہو تو الزموا الاسلام، اسلام کو لازم پکڑ لو. اسلام کو لازم پڑھ لو. لا تبدیل لخلق اللہ، اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ بات ہی غلط ہے، اسلام میں تبدیلی آتی ہے، مولوی مرتد بنتے. ہاں بولوں، اسلام میں تو تبدیلی آ جاتی ہے اگر یہ کہ اس فطرت سے اسلام مراد لیا جائے. تو اسلام تو بدلتا ہے، آدمی کافر بنتا ہے، لیکن اصلی استعداد انسان کی وہ ختم نہیں ہوتی. کون سمجھتا ہے؟ اس لیے ہم نے بتایا کہ اصلی استعداد، اصلی صلاحیت اس سے مراد ہے، باقی سے اسلام مراد ہے. اگر اسلام مراد ہو تو پھر فطرت اللہ ہے، اے اسلام اللہ، الاسلام من اللہ، لا تبدیل للاسلام، اسلام میں کوئی تبدیلی، اسلام میں تبدیلی تو آ جاتی ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بلا لو کان المراد من الفطرت الاسلام، اگر فطرت سے مراد اسلام ہوتا تو لما بدلت الفطرت، تو پھر یہ فطرت اسلام بدلہ، اسلام بدلتا نہیں. حالانکہ اسلام بدلتا ہے، لیکن نتالی باطن فالمقدم مثلو، مولوی مرتد بنتا ہے. یہ دو باتیں، اسلام اس سے مراد نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ کافر کا بچہ ہے، یہ اسلام پر پیدا ہو گئے. کافر کے بچے یہ اسلام پر پیدا ہو گئے. جب اسلام پر پیدا ہوا تو والدین کے، جب آپ جنگ کرتے، گرفتار کرتے والدین کو، تو بچوں کو بھی کافر بنا کر کے کیوں آپ یہ کہ بچے بھی تو غلام بنتے، بچے بھی ان کے ساتھ کیا ہیں، وہ بھی گرفتار ہو جاتے. اس کو سمجھ میں آ گیا؟ جب بچے سارے اسلام پر پیدا ہو گئے، یہ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو تم کیسے غلام بناتے ہو؟ اس لیے نظراً الی وجوہ قرائن ثلاثۃ، ان قرائن ثلاثہ کے پیش نظر کہا جائے گا لیس المراد ہا ہونا من الفطرت الاسلام، یہاں پر فطرت سے اسلام مراد نہیں ہے، بل المراد الاستعداد، استعداد مراد ہے. وہ استعداد کہ جو استعداد معد لقبول الاسلام، جو جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اسلام آدمی قبول کرے یا کفر کرے، کچھ بھی کرے. اور تو سیدھے ہو یا کسی اور علاقے بچوں، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ، امتحانی جگہ. اڑے منڈیا ہو گیا. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں میں ارشاد فرما دی. وقال ان اللہ لا ینعم ولا ينبغي له ینعم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ سوتا نہیں اور سونے سے پاک ہے، اور اس کے لیے کسی طرح روا نہیں ہے کہ وہ سو جائیں. اگر وہ سو جائے گا تو بے کس بے سہار ان کا کیا ہوگا جو اس کو پکاریں گے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سمجھتا نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ آپ کو تو چیونٹیاں بھی پکارتی ہیں، آپ کو تو پرندے بھی پکارتے ہیں کہ اللہ مجھے اس شکاری سے بچا دے. سمجھ شریف میں ہے کہ نا، پرندہ غریب بیٹھا ہوا، شکاری نے تیر ایسے تر کر کے رکھا ہو، اوپر سے شاہین ہے سخت قسم کا،
پرندہ اس میں اپنے گھونسلے میں بیٹھا ہوا. اب اگر اڑتا ہوں تو پھر یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے شاہین چھوڑتا نہیں ہے. ادھر بیٹھتا ہوں تو نیچے سے اس نے تیر سنبھال کر کے رکھا. سمجھتے ہیں؟ تو کہتے پرندے نے کہا کہ اللہ انسان آپ کو پکارتے ہیں, آج ہماری پکار بھی سن لو. بتاؤ کہ میں ایسے موقع پر کہاں چلا جاؤں کہ ادھر اوپر سے تو وہ مار دیتا ہے. شاہین مجھے بعض ظالم قسم کا ہوتا ہے, بعض آپ نے دیکھا ہے, سمجھے, ہرنوں کو اٹھا لیتا ہے یہ بعض ایسے چمبا مار کر کے. اور بکری کے بچوں کو, تکڑے باز جو ہوتے ہیں بکری کے باز کی بات, یہ تو ایسے پرندے باز نہیں, اصل باز شاہین کی جو بات کرا, بکری کے بچوں کو چمبا مار کر اس کی آنتیں پیچھے سے نکل اس کو بھی اٹھا دیتے. کتیے کے بچے کو اٹھایا اپنے پنجم میں, اور کتیے کا بچہ جو ہے نا اچانک وہ جار لے کر کے جا رہا ہے, لوگ سن اڑ کے کیا ہو گیا, اوے کتیے کا بچہ اڑ گیا ہے, وہ باز نے اڑایا اس کو. اتنا طاقتور ہے کہ خدا کی پناہ. اوپر تو وہ مجھے مارے, نیچے تو شکاری, تو کیا کروں. کہتے اللہ کا کرنا ہو گیا, اللہ کا کرنا ہو گیا. کوئی سانپ پا کر کے وہ شکاری کو پاؤں پہ ڈس دیا. وہ نشانہ اپنا بنا رہا تھا, شکاری کو پاؤں پہ اس نے ڈس دیا, اور ڈس دیا شکاری بدکنے لگا. یہاں سے تیر اس طرح ہو کر کے جا کر تیر باز کو لگا, باز ادھر گرا, اور شکاری کو ادھر سانپ نے ڈسا, وہ ادھر تڑپ تڑپ کر کے مر گیا. پرندے نے کہا کہ واہ خدا آج مانتا ہوں. سمجھتا ہے, واہ اس طریقہ پر ہوتا مونڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے ہو. اللہ سوتا نہیں. ولا ينبغي له ان ينام كما لا يجوز له ولا يسول ان ينام يخفض القسط ويرفعه. فرماتے کہ میزان رزق کو پست بھی کر دیتا ہے, اٹھا بھی دیتا ہے. میزان رزق کو, قسط انصاف ہے, لیکن انصاف لازم ہے ترازو کے لیے. ترازو ملزوم ہے, اطلاق اللازم و ارادت الملزوم. بولو, اطلاق اللازم و ارادت الملزوم. یخفض القسط کا معنی یخفض میزان الرزق, میزان رزق کو پست بھی کر دیتا ہے, و یرفع اونچا بھی کر دیتا ہے. اڑے ہو گیا. کما قلنا قلن آیت مذائب وجاہل جاہل تراہ مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام هائرة وسير العالم الحرير زنديقا. کتنے عقل مند لوگ ہیں, دنیا کمانے کے طریقوں نے ان کو عاجز کر کے چھوڑ دیا, سمجھے. اور کتنے جاہلے دیکھیں گے پیسہ ہی پیسہ ہے, رزق ہی رزق ہے. یہ وہی چیز ہے کہ مولوی صاحب کا دماغ خراب کر دیا. مولوی صاحب کو زندگی بنا چکے ہیں کہ جاہل ہے کہ جس کے پاس. ہمارے کچھ دوست اس قسم کے ہیں, ارب پتی کھرب پتی ہے, ان کے ساتھ بات کرو کیا حال ہے, سنگالے جوڑے ہے, استخونم سدے ہے, سمجھ رہی ہے کہ یہ بلوچ اور یہ پٹھان, ان میں ایسے ایسے مالدار ہے کہ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کو عقل سوال ہی نہیں. تو خدا اس طرح ان بے عقلوں کو دیتا ہے. ولا ينبغي ان يخفض القسط ويرفع الى عمل الليل عمل اللیل قبل عمل النہار. اللہ کے ساتھ سامنے اٹھا کر کے رات والے عمل لے جائے جاتے ہیں دن والے عمل سے پہلے. وہ عمل النہار, اور دن والے عمل اٹھا کر کے لے جائے جاتے قبل عمل اللیل, رات کے عمل سے پہلے. حجاب النور, اور آپ کے سامنے جو حجاب ہے, پردہ ہے, وہ نور ہے. اس نور کے ہوتے ہوئے اللہ کا بھلا کرے لوگ آپ کو نہیں دے سکتے. لوگ نور سے مغلوب ہے, آپ نہیں ہے. گر نبین بروز شب پر چشم, گر نبین بروز شب پر چشم, چشم آفتاب راچ گناہ. چمکادڑ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے, سورج کو نہیں دیکھ سکتا. اس سورج کی روشنی اتنی ہی اللہ کو بھلا کرے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ مغلوب ہے. سورج کی روشنی, سورج کا نور اللہ کو بھلا کرے غالب. حجاب ہو النور, اللہ کے دیکھنے سے حجاب. باقی یہ نہیں ہے کہ اللہ خود مغلوب ہے, نہیں, مغلوب دیکھنے والے ہیں, سمجھے. اس نور کو جیسے کہ چمکادڑ نہیں دیکھ سکتا.
حجاب ہو النور، اللہ کو دیکھ، دنیا کی ان آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، آخرت میں سب دیکھیں گے۔ لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے، نور والا سمجھے، جس کی وجہ سے اللہ اگر اس کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ، آپ کے رخ انور کے انوار، سبحات کا ترجمہ انوار سے کر، انوار وہ جلا کر کے رکھ دے، من تہا الی بصرہ من خلقی، مخلوق جہاں تک نگاہ پہنچے مخلوق کو جلا کر کے چھوڑ دے۔ بعض محبوبوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، شرم کے مارے آنکھیں جھک جاتی، خوبصورت اس قسم کے ہوتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ خوبصورتوں کو کالے کہاں دے سکتے؟ آپ نے دیکھا کہ سورج کتنا خوبصورت ہے، سورج مکھی جو پھول ہے، ہم لوگ بلوچ لوگ اس کو کہتے ہیں روج گردان، سورج کے ساتھ یہ گھومتا ہے، سورج ادھر سے آ جائے تو اس کا رخ اس طرف ہوتا ہے، اور ادھر سے سورج آتا ہے تو اس اپنا رخ اس طرف۔ آپ نے دیکھا اس کے سینے کے اندر کالا سا داغ ہے، سورج مکھی، اور ہم لوگ کہتے بلوچ لوگ اس کو روج گردان، کہ دن کے ساتھ وہ گھومتا ہے، لیکن دن کا رخ وہ نہیں کرتا۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دن خوبصورت ہے، اس کے سینے میں کالے حسینوں کو کہاں دیکھ سکتے، اس لیے دن اگر سورج ادھر سے تو اس کا رخ اس طرف ہوتا ہے، ادھر سے سورج ہوتا ہے وہ اپنا رخ ادھر کرتا، گھومتا رہتا ہے اس کو۔ تم لوگ بے غیرت ہو۔ سورج جب صبح کو آپ دیکھیں گے، سورج جب طلوع ہوگا تو آپ کا سایہ کس طرف ہوگا؟ سایہ اس طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ سایہ کالا ہے، اور کالا اس طرف نہیں آئے گا، اس کا رخ نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ کہ زور کے بعد جیسے جیسے سورج ہے تو آپ کا سایہ اس طرف نکلے گا۔ کالے کسی خوبصورتوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، ایسے۔ لیکن ہمارا بابا چلاسی کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا بے حیا انسان ہوں کہ بس میں صرف کہتا ہوں کہ کاش اللہ اپنی زیارت کرائے، میں بے حیا بن کر کے آنکھیں نیچے نہیں کروں گا، اس کو دیکھوں گا۔ سمجھتا ہے؟ ہاں منڈیا کچھ بولے پڑا۔ لو کشفہ، اگر اس حجاب کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہی، آپ کے رخ انور کے، یا آپ کی ذات کے انوار، سمجھے وجہ سے ذات، آپ کی ذات کے انوار وہ جلا کر کے چھوڑ دے، من تہا الی بصر من خلقی، مخلوق جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سارے کے سارے جل جائیں۔ سمجھتا ہے؟ رواہ مسلم۔ فرماتا کہ میرا رب جو ہے نا، فرماتے کہ حجاب ہو النور، حجاب آپ کو دیکھنے سے وہ نور ہے، انوار ہے، کیونکہ ہوتے ہوئے خلق خدا کی بندوں کی نگاہیں مغلوب ہیں، سمجھے، وہ نور ان پر غالب ہے، اس لیے صاحب نور کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ لو کشفہ، اگر یہ کہ ہٹا دے اس حجاب کو، لأحرقت سبحات وجہی، آپ کی ذات اقدس کے انوار وہ جلا کر کے رکھ دے، من تہا الی بصر من خلقی، مخلوق کی نگاہ جہاں تک پہنچے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ ملأ، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے خزانوں سے، لا تغیضها نفقۃ صحاء اللیل والنہار، کبھی ان کو گھٹاتا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئی ہے سخاوت، لا تغیضها نفقۃ، خرچ کرنا، صحاء جاری شدہ، صحاء جاری شدہ خرچ، اللیل والنہار، رات اور دن کو خرچ ہی خرچ، یہ چیز گھٹاتی نہیں ہے آپ کے خزانوں کو۔ ارأیتم، آپ لوگ اندازہ لگاؤ، ارأیتم ما انفق، کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہوگا اس وقت سے کہ مذ خلق السماء والارض، جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا آج تک، چرند و پرند، مچھلیاں، مخلوقات کتنے کھا رہے ہیں اور کتنا اس نے خرچ کیا ہوگا۔ فإنہ، شان یہ کہ لم یغز ما فی یدہ، آپ کے دست قدرت میں جو کچھ خزانے وہ گھٹے نہیں ہے، لم یغز کا معنی لم ینقص۔ وکان عرشہ علی الماء، اور آپ کا یہ ہے کہ عرش وہ پہلے پانی پر تھا، یہ آپ کے سامنے گزر چکا ہے تفصیل۔ وبیدہ المیزان، اور آپ کے دست قدرت میں میزان، میزان رزق ہے، یخفض لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا پست کر دیتا، ویرفع، جس کے لیے اونچا۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم یمین اللہ ملآ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے۔ قال ابن نمیر ملآن، ملآ کی جگہ پر ملآن، صحاؤ اور جاری شدہ، اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، نف خرچ ہے، لا یغیضها شیء، کوئی چیز گھٹاتی نہیں ان کو، اللیل والنہار، رات اور دن کو۔ وعنہ، ابو ہریرہ سے
قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے پوچھا گیا عن ذرار المشرکین، مشرکین کی اولاد کے بارے میں، کیا وہ جنتی ہیں یا جہنم میں؟ قال اللہ عالم بما كانوا عاملین، وہ کیا عمل کرتے دنیا میں اللہ اس کو جانتا ہے، ان اعمال کے مطابق مسلمان بنیں گے یا کافر بنیں گے، اللہ اپنے علم کے مطابق ان کو سزا دے گا، متفق علیہ۔ مولانا مشرکین کی مکہ، مشرکین کی اولاد اور کافروں کی اولاد اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ جنت میں جائیں گے، یہی جمہور کا مذہب ہے، سمجھ رہی میں؟ اور دوسرا یہ کہ نہیں وہ جہنم ہم من آبائہم، وہ اپنے آبا و اجداد کی یہ کتابیں ہے، لیکن یہ کہ یہ پہلے تھا، بعد میں یہ سلسلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ منسوخ ہو گیا، اب یہی ہے۔ بہرحال دوسری قول یہ کہ وہ جہنم ہی ہے، پہلا یہ ہے کہ جمہور کا قول کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ توقف کرتے ہیں، اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے۔ نحن نتوقف فی هذه المسألہ، اس مسئلے میں ہم یہ ہے کہ توقف کرتے، سمجھتے ہیں؟ توقف ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے، چوتھی رائے اور چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اگر یہ بڑا ہو کر کے اسلام اپناتا ہے اللہ کو علم ہے، تو پھر اس کو اللہ، یہ تو ابھی بچپن میں مر گیا، لیکن اللہ کے علم میں بڑا ہو کر کے یہ تبلیغی جماعت میں چلا جاتا تو جنت میں لے جائے گا، اور اللہ کے علم میں اگر بڑا ہو کر کے یہ جا کر کے ناچ گانا یہ کافر ہوتا تو جہنم میں اس کو بھیجے گا، سمجھے؟ تو چوتھا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ پانچواں قول یہ ہے کہ یہ بچے مشرکین کے جنتیوں کی خدمت گار ہوں گے، جنتیوں کی خدمت۔ اور چھٹا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ آراف میں ہوں گے، اور آراف نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ ان کو اللہ زندہ کریں گے، زندہ کر کے پھر یہ کہ یہ مٹی ہو جائیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو۔ اور آٹھواں قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان خود لیں گے، ان بچوں کا جو مرے ہیں بلوغیت سے پہلے مشرکین کے، اللہ ان کا امتحان لیں گے، امتحان میں پاس ہوگا جنت وچ جائے گا، اور اگر امتحان میں ناکام ہوگا تو نہیں جائے۔ امتحانی جگہ تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے بچوں؟ جی میں جا رہا ہوں۔